السلام علیکم، ہائے فرینڈز، یار کیا حال ہے؟ اور سردی اپنے زور و شور سے ہے پاکستان میں، اور کراچی میں سردی پہنچ گئی ہے بھائی کے پی کے اور بلوچستان سے۔ آج موسم بہت ٹھنڈ تھا، رات کو میری ایک پتہ نہیں کسی ٹائم میری آنکھ کھلی تو اچانک ایک گڑاس اس طرح کی آواز ہوئی تو میں بہت ڈری، میں جلدی اٹھی کیونکہ میں تو زیادہ تر جنات سے وابستہ باتیں کرتی ہوں، تو کھڑکی بالکل میرے سر کے اوپر تھی، اس میں ایک چمک سی بھی آ گئی، تو کچھ دیر تو یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اس طرح کچھ سیکنڈ کے لیے میں حیران تھی، لیکن اچانک پھر سے وہ چمک آئی اور مجھے پتہ چلا کہ گرج چمک کے ساتھ خوب بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ گڑز گڑز بھی ہو رہی ہے یعنی کہ گرج۔ تو پھر صبح جب میں اٹھی اور میں نے جیسے ہی اپنے بیڈ سے یہ پاؤں نیچے کی تو مجھے ڈائریکٹ احساس ہوا کہ کتنی سردی ہے بھائی، فرش کتنا ٹھنڈ، مطلب میری پاؤں جیسی زمین پہ لگی مجھے احساس ہوا۔ اوکے دوستو، آج کی سٹوری بہت ہارر ہونے والی ہے۔ یہ ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ٹرک میں اکثر لوگوں کی چیزیں سعودی عربیہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ ایک رات مجھے کال آئی، یہ رات کا ٹائم تو نہیں تھا، یہ شام کا ٹائم تھا۔ مجھے کال آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ آئے، یہاں کچھ سامان ہے، مجھے ایڈریس دی۔ میں اس جگہ پہ چلا گیا۔ اب جب میں وہاں گیا تو دوستو سامان کیا تھا؟ وہ تو ایک میت تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ اس شخص نے مجھے کہا اس میت کو فلاں ایڈریس پہ پہنچانا ہے، یعنی اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب اس کو اس کے گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اسی طرح 6-7 گھنٹے کا راستہ تھا، جو کہ شام کے ٹائم، مطلب یعنی مجھے صبح پہنچنا تھا 8 بجے سے لے کر 6-7 بجے کا اگر ہم لوگ حساب لگائے تو اسی طرح صبح تک یعنی 4-5 بجے تک یہ آدمی پہنچ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے تو تھوڑا سا حیران رہ گیا، لیکن پھر چونکہ وہ پیسوں کا زیادہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ پیسے دوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے، بس میت ہے، مجھے تو ویسے بھی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا پڑتا ہے، تو یہ بھی چلو ایک اس کو بھی لے کے جاتا ہوں، میرا تو کام یہی ہے۔ تو میں نے اس میت کو، وہ لوگ میرے ساتھ مل کے اس میت کو میرے ٹرک میں پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پھر میں آگے ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ میں اپنے سفر پہ روانہ ہوا دوستو۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں 8 بجے وہاں سے روانہ ہوا اور اسی طرح 3-4 گھنٹے میں نے سفر کی۔ اب میں ایک بیابان جنگل سے گزر رہا ہوں۔ اچانک مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی بیٹا ہے، تو میں نے تھوڑی سی گاڑی آہستہ کی اور سنسان روڈ تھا، سامنے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، تو میں نے جلدی پیچھے دیکھا۔ چونکہ پیچھے والے حصے کے لیے میری گاڑی میں ایک شیشہ لگا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس شیشے میں مجھے پوری گاڑی اندر سے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میت ہے وہ اپنے بیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی، مجھے نہیں پتا وہ مرد تھا یا خاتون۔ تو وہ اپنے سفید، مطلب جو چادر ہوتا ہے اس میں وہ بیٹا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ تو میں نے گاڑی تیز کر دی، میں نے مطلب اس کی سپیڈ کافی تیز کی، میں تیز 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 تیز، لیکن میں بہت ڈر رہا تھا۔ پھر مجھے فیل ہوا کہ گاڑی کافی بھاری ہوئی ہے اور ایک جگہ اور دوسری جگہ پہ یہ مطلب وہ جو مطلب جیسے کوئی پیچھے بہت بھاری چیز ایک سائڈ پہ رکھی ہو تو ڈرائیور کو پتہ چلتا ہے نا کہ ایک سائڈ پہ کافی لوڈ ہے، تو اس طرح مجھے فیل ہوا۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو وہ باقاعدہ اس شیشے کے ساتھ، مطلب جو شیشہ میرے اور ان کے بیچ میں جو گاڑی میں لگا تھا وہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور مجھے اتنی بڑی بڑی آنکھیں اس کی نکلی تھی اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اب کافی ڈرا اور میں نے سوچا یہ شیشہ توڑ نہ دے اور مطلب میرے جو ڈرائیونگ کی جو سیٹ سے اس پہ نہ آ جائے، فرنٹ سیٹ پہ۔ میں بہت ڈر رہا تھا کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، آخر یہ ہے کیا بلا۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوتیں شروع کر دی اور اچانک سامنے سے مجھے ایک شخص دکھائی دیا۔ میں نے جلدی اس کے قریب گاڑی روکی اور میں نے ان سے کہا بھائی میں بہت ڈر رہا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا ہوا ہے دوست؟ تو میں نے کہا میرے پیچھے گاڑی میں ایک میت ہے، اس کو مجھے اس کے گھر لے کے جانا ہے، کیا آپ میرے ساتھ مل کے اس کو لے کے جا سکتے؟ کیونکہ میں بہت ڈر گیا، اس نے مجھے بہت ڈرایا۔ تو وہ شخص تو پہلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یار، کون کس کے بات پہ یقین کرتا ہے کہ پیچھے میت ہے اور میں ڈر رہا ہوں اور آدھی رات کو ایک انجان شخص آپ سے کہے کہ میرے ساتھ
جاؤ تو اس نے کافی سوچا، پھر کہا آؤ دکھاؤ مجھے. تو جب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ میں نے پیچھے جو دروازہ کھولا گاڑی کا، وہ میت بالکل اپنی اسٹریچر پہ ٹھیک ٹھاک سلامت پڑی ہوئی تھی. اس نے وہ جو چادر تھی وہ بھی اس کے منہ سے ہٹائے اور دیکھا، کہا بھائی یہ تو میت ہے، اس نے آپ کو کیا کہنا ہے، یہ تو بیچارہ مرا پڑا ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں نے خود دیکھا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بہت ڈر رہے ہو تو اکیلے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جنات کا وہ ہوتا ہے اکثر، مطلب ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہے اس پر جنات کا قابض ہوتے ہیں جلدی اگر وہ اکیلے پڑے ہو. تو چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کون سی جگہ ہے؟ تو میں نے جگہ بتائی. تو 2-3 گھنٹے کا سفر رہ گیا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہم لوگ چل پڑے اور میں نے گاڑی بہت تیز کی تھی، گاڑی بہت باری ہو رہی تھی. 2-3 بار مجھے پھر فیل ہوا کہ وہ شخص تھوڑا گھبرا گیا، کیونکہ وہ شخص بھی تھوڑا مطلب جیسے بندے کے اوسان خطا نہیں ہوتے اس طرح ہوا. تو میں نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا. تو اس نے کہا کچھ نہیں، آپ ڈرائیونگ کریں. اور اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو اب جیسے ہی 4 ساڑھے 4 یعنی میں نے گاڑی کو اتنا تیز بگایا تھا کہ ہم نے 6 یا 5 بجے تک پہنچنا تھا، لیکن میں 4 بجے اس ٹھکانے پہ پہنچا. ہم نے گاڑی روکی، گھر والوں کو جو ہے ان کا جو ہے دروازہ ہم نے بجایا تو وہ لوگ باہر آئے. وہ لوگ بالکل بیٹھے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا، شاید فون کیا ہوا تھا کہ گاڑی آ رہی ہے. تو ان میں سے 2-3 لوگ جاگ رہے تھے، ان کے والد صاحب تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو امانت تھی میت وہ ہم لے گئے. تو وہ لوگ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آؤ ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ جو ہے آپ لوگ مل کے اس کو اندر لے گئے. تو میں تو اتنا گھبرا رہا تھا، اور جو میرے ساتھ جو دوسرا شخص بیٹھا تھا، میں نے آدھے راستے میں جو بیٹھا تھا وہ ان کے ساتھ گاڑی کے اندر گیا اور میت کو باہر لے کے آئے اور گھر کے اندر لے کے گئے. پھر میں اور میرا وہ لوگ ہمیں بہت کہہ رہے تھے کہ رات گزارے. رات تو چونکہ میں کافی ڈرا تھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا یار رات گزارتے ہی صبح چلتی. اس نے کہا ٹھیک ہے یار، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو بالکل انفارم نہیں کیا، میں ڈائریکٹ تمہارے ساتھ آؤں اس لیے جانا تو پڑے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر لگا ہے تو آپ ہمارے مطلب جگہ پہ رات گزارے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ وہاں سے رخصت ہوئے اور پھر اسی طرح 3-4 گھنٹے یعنی دن کے ٹائم میں پہنچا. پھر اس نے بہت کہا کہ آؤ سو جاؤ تھوڑا آرام کرو، لیکن دن تھا یار، دن کو کون ڈرتا ہے. پھر اس نے کہا، میں نے وہاں چائے وائے پی اور پھر جو ہے وہاں سے نکل آیا اور اپنے کام پہ لگ گیا، مطلب اپنے علاقے میں پہنچ گیا پھر بہت جلدی، کیونکہ پھر میں خوش تھا. روڈ پر ہم مطلب ہلچل تھی، لوگ تھے، پھر کچھ نہیں تھا. تو دوستو یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور آپ لوگ اگر بہت زیادہ میری طرح ڈرتے ہو تو ساتھ ساتھ میں چائے بھی پیا کرو اور اسٹوری بھی سنا کرو. تھینک یو سو مچ.